بازار میں سجاد دعا مانگ رہا ہے. یہ آپ پلیز بتائیے کہ چونکہ مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک کربلا کے ایک ایسے کردار ہیں جو کہ ٹیکنیکلی شہید کربلا نہیں ہے، لیکن کیا ہے کہنا غلط ہوگا کہ ان کی تکلیف کسی بھی شہید کربلا سے کم نہیں ہے، شاید زیادہ ہو. بے شک، بلکہ یوں کہیں کہ امام حسین علیہ السلام کا جہاد تو خاندانی روایات کے مطابق تھا. ہاں، شہادت میراث ہے، سعادت ہے. اگر علی کے بیٹے ایسے نہ جہاد کرتے تو اور کرتا. ہاں ہاں ہاں، شیر خدا، وارث ذوالفقار. علی کا بیٹا نہیں لڑے گا تو کون لڑے گا؟ لیکن امام زین العابدین کا جہاد خاندانی روایات سے برعکس تھا، اس لیے کہ اب انہیں بیویوں کے ساتھ بے مخنہ و چادر جانا تھا کوفہ اور شام کے منزلوں میں. اور اس وقت بھی امام زین العابدین نے جب ان کے بابا شہید ہو گئے اور انہوں نے نوک نیزہ پر سر دیکھا اپنے بابا کا اور فرمایا کہ صلی اللہ علیہ کہ ابا عبداللہ، اے بابا حسین آپ پر سلام ہو. تو شام غریبہ جب آئی ہے تو سید الساجدین کیوں کہتے ہیں امام کو؟ سجدے تو بہت سونے کی ہیں، صحیح، لیکن سید الساجدین سجدہ کرنے والوں کا سردار، اس لیے کہ سجدے تاریخ میں بہت سنے کیے، لیکن کوئی ایسا سجدہ شاید نہ ہوا ہو کہ ایک طرف باپ کا پامال لاشا رکھا ہوا ہو، ایک طرف بھائی کا لاشا ہو، خیمے جل چکے ہوں، چادریں چھینی جا چکی ہوں، بیویوں کو اور بچوں کو تماچے لگ چکے ہوں. اور اس وقت سید الساجدین نے پوری رات ایک سجدے میں گزاری. تاریخ میں لکھا ہے شام غریبہ انہوں نے ایک سجدے میں گزاری اور فرمایا کہ لا الہ الا اللہ حقا حقا، لا الہ الا اللہ عبودیتا و رقا، ایمانا و تصدیقا. یہ ان کے ذکر اور اوراد بھی موجود ہیں تاریخ میں کہ پروردگار تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، میں تجھ پر ہی ایمان رکھتا ہوں، عبودیت و رقہ، تیری بندگی میں ہوں. جب آسائشیں ہوں سجدہ کرنا آسان کام ہے، ہاں، جب سب ٹھیک ہو کہنا آسان ہے، اللہ کا جی، شکر ہے. اچھی اور اس وقت واقعی پھر وہ عبادت کرنے والا زین العابدین ہوتا ہے، عبادت کرنے والوں کی زینت ہے وہ. اور پھر ایک ایسی کیفیت میں چلے، ہم نے کئی مرتبہ دیکھا ہے کہ اگر کسی کے والدین میں سے انتقال ہو جاتا ہے، کسی کا بیٹا باہر ہے، تو اگر وہ سعادت مند ہے اس کی بہت کوشش ہوتی ہے کہ میں کسی طریقے سے باپ کے جنازے پہ تو پہنچ جاؤں. بالکل ایسے، بالکل ایسے. لیکن کیا کسی ایسے بیٹے کو دیکھا ہے کہ باپ کا لاشا رکھا وہ کہے کہ میں جا رہا ہوں کہیں اور؟ تو ایک عام شریف النفس بیٹا کبھی بھی ایسا نہیں کر سکتا. تو کیا گزری ہوگی ان پر کہ ان کے بابا کا لاشا سامنے ہے. 11 محرم کے لیے روایت ہے کہ ان کا وجود اطہر کانپ رہا تھا، اور اس وقت بی بی زینب سلام اللہ علیہ جو ان کی پھوپھی ہوتی ہیں، انہوں نے کہا کہ اے بیٹا سجاد، میں کیا کیفیت دیکھ رہی ہوں آپ کی، کیسا لگتا ہے کہ جیسے آپ کی روح نکل جائے گی. تو ایک اپنے غم کا بیان کیا امام زین العابدین نے اور فرمایا کہ پھوپھی اماں، انہوں نے اپنے لاشیں تو دفنا دی، اس لیے کہ یزیدیوں نے اپنے لاشیں دفنا دیے تھے، میرے بابا کا لاشا دفنانے والا کوئی نہیں ہے. تو کیا یہ میرے بابا کو مسلمان بھی نہیں سمجھتے؟ اس لیے کہ مسلمان ہونے کی حیثیت میں تو کم سے کم لاشا دفنایا جاتا ہے. تو اس کیفیت میں وہ چلے تھے. اور جب آپ نے جس کیفیت میں میت کو آخر میں دیکھا ہوتا ہے وہ ہمیشہ منظر ذہن میں رہ جاتا ہے. تو وہ پامال شدہ لاش، وہ پھر بعد میں وہ بہرحال ایک کرامت کے ذریعے سے تشریف لائے تھے. 12 محرم کو آج بھی بنی اسد کا قبیلہ کفن پہن کے نکلتا ہے، کیونکہ امام حسین جب پہنچے تھے کربلا تو انہوں نے بنی اسد کے قبیلے سے وعدہ لیا تھا کہ تم ہمارے لاشوں کو دفنانا. تو جب وہ آیا تھا تو ان کو لاشوں کی پہچان نہیں ہو پا رہی تھی، اس لیے کہ لاش کی پہچان تو سر کے ذریعے ہوتی ہے، تو سر تو تھے ہی نہیں. تو اب وہ کیا کریں؟ تو انہوں نے گنج شہیدہ تیار کیا. آج بھی جو کربلا جائے وہ دیکھ سکتا ہے کہ حسین کے پائنتی سیدھی جانب گنج شہیدہ موجود ہے، کہ جہاں پر سارے شہداء کو ایک ساتھ دفن کیا. ابھی پہلا لاشا دفن ہونے والا تھا بے نام و نشان، یعنی پتہ نہ چلتا کون سا لاشا کس کا ہے. تو امام زین العابدین علیہ السلام تشریف لائے، انہوں نے بتایا کہ میں بتاتا ہوں کون سا لاشا کس شہید کا لاشا ہے. دیکھو یہ حبیب ابن مظاہر کا لاشا ہے، یہ مسلم ابن اوسجا کا لاشا ہے، یہ عابس بن شبیب شاکری کا لاشا ہے، یہ جون غلام حبشی کا لاشا ہے. ایک ایک بتلاتے گئے. اب اس میں کچھ زبان حال بھی ہے. یقیناً کسی لاشے پہ پوچھا گیا ہوگا کہ یہ کس شہید کا لاشا ہے، تو فرمایا ہوگا انہوں نے کہ کلیجے میں دیکھتے نہیں کہ برچھی کا ٹوٹا ہوا پھل ہے، تو میرے جوان بھائی علی اکبر کا لاشا. اس طرح سے لاشیں دفنائے. ایک بات مقتل میں ہے کہ جب انہوں نے اپنے بابا کا لاشا دفنایا تو انگشت شہادت سے ان کی قبر مطار پر ایک فقرہ لکھا، ھذا قبر حسین ابن علی الذی قتلوہ عطشانا. یہ حسین کی قبر ہے کہ جسے 2 نہروں کے درمیان پیاسا مارا گیا. میں زبان حال کہتا ہوں، تصور سے سوچتا ہوں کہ آج بھی حکم ہے کہ جب میت کو دفن کیا جائے تو اس کا چہرہ قبلے کی طرف کر دیا جائے. تو جب امام زین العابدین نے اپنے بابا امام حسین کو دفن کیا ہوگا تو فرمایا ہوگا شاید بابا کہ آپ کی لاش پہ تو سر موجود نہیں ہے کہ میں آپ کے چہرے کو قبلے کی طرف کروں.